اسلام میں والدین کی عزت و احترام پر بہت زور دیا گیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین کا درجہ بہت بلند ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی کوئی حیثیت نہیں؟ کیا اسلام صرف والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے اور اولاد کے جذبات و احساسات کو نظر انداز کر دیتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ اسلام میں عدل اور انصاف کی تعلیم۔ اسلام کا دین عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ قرآن مجید اور حدیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اولاد کے حقوق کو بھی بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے صحابہ کو والدین کی عزت کا درس دیا، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اولاد کے ساتھ نرمی اور محبت کا سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتا ہوں۔ ترمذی۔ یہ حدیث صاف بتاتی ہے کہ اچھے اخلاق کا تقاضا صرف والدین کے لیے نہیں بلکہ بچوں کے لیے بھی ہے۔ والدین اور اولاد کے درمیان توازن۔ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ والدین کی عزت کریں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور ان کی خدمت کریں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ والدین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اولاد پر ظلم کریں، ان کے جذبات کو مجروح کریں یا انہیں سخت سزائیں دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی اولاد پر رحم نہیں کرتا وہ ہمارے گروہ میں سے نہیں ہے۔ ابو داؤد۔ یہ واضح ہے کہ والدین کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت اور نرمی کا برتاؤ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں جہاں آپ نے بچوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا مظاہرہ کیا۔ اولاد کے حقوق اور ان کے جذبات۔ آج کل کچھ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ والدین ہیں اس لیے انہیں ہر طرح کی سختی کرنے کا حق حاصل ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اولاد بھی انسان ہے، ان کے بھی جذبات اور احساسات ہوتے ہیں۔ اگر والدین اپنی اولاد پر غیر ضروری سختی کریں، ان کے جذبات کو مجروح کریں، انہیں ہر وقت ڈانٹیں اور ان کے ساتھ عزت سے پیش نہ آئیں، تو اس کا نتیجہ صرف یہ نکلے گا کہ بچے والدین سے دور ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو جیسے تم اپنے درمیان انصاف چاہتے ہو۔ مسند احمد۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے والدین اپنی عزت کے خواہش مند ہوتے ہیں، ویسے ہی اولاد بھی عزت چاہتی ہے۔ اولاد پر اپنی خوشیاں مسلط کرنا۔ کچھ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چاہیں جیسے چاہیں اپنی اولاد پر مسلط کر سکتے ہیں، چاہے وہ خوش ہو یا نہ ہو۔ یہ سوچ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی پسند دوسروں پر مسلط نہیں کی، بلکہ ہمیشہ مشورہ اور نرمی کا طریقہ اپنایا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے جذبات کو سمجھیں، ان سے محبت اور شفقت کا برتاؤ کریں اور ان کی خوشیوں کا بھی خیال رکھیں۔ اگر اولاد کی خوشی میں والدین کی خوشی ہے تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اولاد کی خوشی کا احترام کریں۔ نتیجہ، اسلام والدین اور اولاد کے درمیان توازن اور محبت کا درس دیتا ہے۔ والدین کی عزت کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اولاد کے حقوق کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ نرمی، محبت اور انصاف کا رویہ اختیار کریں۔ اگر والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کا احترام کریں تو انہیں بھی اپنی اولاد کو عزت دینی ہوگی، کیونکہ عزت دی جائے گی تو عزت ملے گی۔ والدین اور اولاد کے درمیان محبت اور عزت کا رشتہ اسلام کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ اسلام میں اولاد کا درجہ جوتی کے برابر ہے سراسر غلط ہے۔ اسلام میں ہر رشتے کی قدر ہے اور ہر فرد کے حقوق و فرائض ہیں جنہیں انصاف کے ساتھ پورا کرنا ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اپنی رائے کمنٹ باکس میں لکھیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔